دوست یا رشتہ دار. ایک ریکارڈنگ میں یہ بات ہوئی تھی کہ کسی وقت اس کو دیکھیں گے کہ دوست اور رشتہ دار میں کیا فرق ہوتا ہے. اس بات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اگر ہم تھیٹر کے ایک ایکٹر کو لے لیں جو ملٹیپل پلیسز پہ ڈفرینٹ رولز پلے کرتا ہے. فار ایگزامپل ایک جگہ پر وہ ہیرو ہے, ساری کہانی اس کے گرد گھومتی ہے اور سارے ایکٹر بھی سپورٹنگ ایکٹر ہیں اور اسی کی کہانی کو آگے بڑھانے میں اس کی مدد کرتے ہیں. جبکہ دوسری طرف کئی ڈفرینٹ اور پلیز میں جب وہ جاتا ہے تو وہ ہیرو نہیں ہے, کہانی اس کے گرد نہیں گھومتی, وہ سپورٹنگ رول پلے کرتا ہے اس کہانی کو, اس ہیرو کو آگے بڑھانے میں جس موضوع یا جس کردار کے گرد وہ کہانی گھومتی ہے. دوست کا کردار ہماری زندگی میں سپورٹنگ ایکٹرز کا ہوتا ہے. وہ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کانشیسلی کہ کہانی کے ہیرو آپ ہیں, اسی لیے وہ اپنا فیصلہ آپ پر نہیں جماتا بلکہ آپ کی جو بھی رائے ہوتی ہے اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار رہتے ہیں. مگر دوسری طرف یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی رائے رکھتے ہیں اور ضرورت پڑے تو آپ کو پیش بھی کرتے ہیں, مگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ایکسیپٹ کرنا نہ کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ زندگی, یہ رول, یہ سین آپ کا ہے اور اس میں وہ بڑی خوشی سے آپ کے ساتھ چلتے ہیں. رشتہ دار دوسری طرف برعکس عموماً کچھ شاید رشتوں کی نیچر ہی ایسی ہے کہ ہر رشتہ اپنا بوجھ لے کر آپ کے ڈرامے میں آتا ہے. اسے یہ سمجھنے میں ہمیشہ مشکل رہتی ہے کہ اس کہانی کے, اس سین کے ہیرو آپ ہیں. سادہ لفظوں میں اکثر کو تو یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کی بھی زندگی ہے, اور اگر کسی کی سمجھ میں آ بھی جائے تو اس میں سے وہ اپنا حصہ مانگتا ہے, اپنا حق جماتا ہے, اپنی رائے آپ پر مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ جملہ آپ نے اکثر سنا ہوگا, میں یہ تمہارے بھلے کے لیے کر رہا ہوں, کر رہی ہوں, یا چاہتا ہوں, چاہتی ہوں. یہ جملہ دوست نہیں بولتے, وہ آپ کے بھلے کے لیے کچھ کر بھی دیں تو یہ جملہ ان کی زبان سے ادا نہیں ہوتا. اس لیے اگر یہ جملہ کہیں سننے کو ملے گا تو کنفیوژن کی ضرورت نہیں ہے, موسٹ لائکلی یہ کسی رشتے کی زبان سے ہی ادا ہوا ہے. اب یہاں آبویسلی ایک ڈائلیما کھڑا ہو جاتا ہے, تو پھر دوست کی کیوں سنی جائے اور یہ رشتوں کو کیسے اپنی جگہ پر رکھا جائے. مشکل ہے. ابھی ایک دو اور تہیں ہیں جو کھولنی ہوں گی. اصل میں جو دوست ہوتے ہیں نا, یہ دل کی طرح ہوتے ہیں اور رشتہ دار ہمارے اپنے دماغ کی طرح. دوست کہے گا بھی کہ دل کی سنو, یہ رشتے اس کو برداشت نہیں کرتے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو کیا دوست ایموشنل ہوتے ہیں؟ ارے نہیں, دوست ایموشنل نہیں ہوتے. یہ ایموشنز, جذبات کا بوجھ یہ عموماً رشتوں کی طرف سے آتا ہے. اچھا, مگر ایک چیز اور ذہن میں رکھنی ہوگی کہ ہمیشہ یہ زندگی کسی لائن کی محتاج نہیں ہوتی کہ رشتہ دار دوست کا کردار ادا نہیں کر سکتا اور دوست کسی لمحے رشتہ دار نہیں بن سکتا. دوستوں کے معاملے میں ایک بات بہت صاف ہے کہ زندگی میں جیسے اور بہت سی عیاشیاں صرف باپ کے پیسوں سے کی جا سکتی ہیں, دوست عموماً اس وقت تک بڑھتے رہتے ہیں جب تک آپ کی جیب میں والدین کے دیے ہوئے پیسے ہوتے ہیں. جب آپ خود عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں تو آپ کے دوست بھی اس وقت عملی زندگی میں قدم رکھ رہے ہوتے ہیں, اور پھر کلیش آف انٹرسٹ ان مینی ویز جو پہلے صرف رشتوں سے تھا وہ دوستوں سے بھی شروع ہو جاتا ہے, اور پھر بہت سی پرسنالٹیز چینج ہو جاتی ہیں, یا یوں کہہ لیں کہ اپنا رنگ دکھانے لگتی ہیں, یا یوں کہہ لیں کہ مجبور ہو جاتی ہیں. اس لیے آنکھیں کھلی رکھنی ہیں. پطرس بخاری نے کہنے کو تو ایک مداحیہ مضمون لکھا ہے کتے کے نام سے, اس میں انہوں نے ایک بہت پیاری بات کی زندگی کے قریب کہ عموماً وہ کتے جو بھونکتے ہیں وہ کاٹتے نہیں, مگر نہ جانے کب کون سا کتا بھونکنا بند کر کے کاٹنا شروع کر دے. تو رشتے دوستیاں بھی ایسے ہی چلتے ہیں. بہت کم ہوں گے زندگی میں جو اس وقت بھی آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے جب ان کا نقصان ہو رہا ہو. پھر شاید اس کے لیے لفظ نہ دوست ہے نہ رشتہ دار. اگر ہم ایک قدم آگے چلیں تو اس بات کو بھی سمجھنا ہوگا کہ چاہے ہمیں کسی دوست کی بات اچھی لگے یا دوست اچھا لگے, یا رشتہ دار کی بات اچھی لگے یا رشتہ دار, مگر یہ ذمہ داری آپ کی اپنی ہے کہ آپ کس وقت کس کی بات سنتے ہیں, کس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور کس کو پیچھے چھوڑتے ہیں. اس بات کو ذرا سا اور آگے لے کے چلیں تو پھر ایک نیکسٹ لیول ہے. وہ نیکسٹ لیول یہ ہے کہ آپ کا اپنے آپ سے تعلق کیسا ہے. آبویسلی یہ بدلتا رہتا ہے, مگر زیادہ تر وقت اپنے آپ سے دوستی رہتی ہے یا اپنے آپ سے بھی رشتہ داری چل رہی ہے.
اس میں غلط صحیح نہیں ہے، مگر یہ جان کر کم از کم انسان اگر چاہے تو اپنا اسکیل تھوڑا ایڈجسٹ کر سکتا ہے. کبھی وقت نکالیں، بیٹھیں، سوچیں. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے.